بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو، تم آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کے سامنے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع علیم، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، لا اونچی کرو اپنے آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی ان سے بات کرنے میں، لا تجہروا، نہ اونچی آواز کو، لہو بالقول، بات کرنے میں، کا جہری بعضکم، اس طرح بات کرنا، بعضکم بلی بعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، یہ کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال، انت حبتا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، انتم لا، اور تمہیں لا تشعرون، تم اس کی خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم، اور بے شک وہ لوگ یغضون جو پست رکھتے ہیں آواز، اصواتهم اپنے آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ، جن کو جانچ لیا ہے اللہ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، لہم مغفرات و اجر عظیم، انہی کے لیے مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ ان الذین، اور بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آوازیں دیتے ہیں آپ کو، یعنی آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجرات کے حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، یعنی کہ کم عقل ہیں۔ ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، صبر، وہ صبر کرتے، حتیٰ، یہاں تک کہ تخرجا، آپ نکل آتے، الیہم، ان کے پاس، لکان خیر لہم، تو وہ بہتر ہوتا ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ تو آج ایک بہت ہی عظیم صورت کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ سے اخلاق سمجھے، اخلاق نبی سے بات کرنے کا، اللہ سے تعلق کا، یعنی کہ مقارب اخلاق کا اس صورت میں سبق دیا گیا ہے۔ اس میں بھی جس طرح عام
طور پہ لیا جاتا ہے کہ جو ایک لفظ آئے گا آیت نمبر 4 میں حجرات آیا تو اس سے لے لیا گیا ہے۔ حجرات کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر، اس آپ آگے پڑھتے ہیں اس کی تفصیل۔ تو یہ پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ سورج جو ہے نا مختلف موقع پہ جو نازل شدہ احکامات اور ہدایت ان کو مجموعہ ہے اصل میں، جب مختلف اوقات میں وقت میں نازل ہوتی نہیں، اور جب ان کی ایک مناسبت سے، کہ مضمون ایک ہی تھا، اس لیے اس کو یکجا کر دیا گیا، اور اکثر احکام مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جب آیت نمبر 4 کے متعلق جیسے بات مفسرین کا بیان ہے کہ یہ بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی، جن کے وفد نے آ کر ازواج مطہرات حجروں کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا تھا، اور یہ وقت آپ کا زمانہ آپ کو 9 ہجری کے آس پاس ہے۔ تو اس میں اصل میں شروع میں جو 5 آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، ان میں ادب سکھایا گیا ہے مسلمانوں کو، ان کے ادب بتایا گیا ہے کہ جو انہیں اللہ رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہر آگے بتایا گیا ہے کہ ہر خبر لینے کو جو لانا، اس پہ ہر بات پہ یقین نہیں کر لینا چاہیے، اس کی تحقیق کرو، پھر پتہ چلے کہ بات صحیح ہے تو اس پہ مطابق عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بڑی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، بلا وجہ کی دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں، انسان غلط کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پھر دوسرے مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، جن کی اجتماعی زندگی میں جو فساد برپا کرتی ہیں، جن کی وجہ سے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر تان کرنا، ایک دوسرے کو برے نام سے پکارنا، بدگمانیاں کرنا، دوسرے حالات کی کھوج لگاتے رہنا، یہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے، یہ چغلی اور یہ غیبت، یہ ساری، یہ جتنی ساری کی ساری برائیاں ایسی ہیں جو آپس میں تعلقات کو خراب کرتے ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ اور پھر وہ جو قومی اور نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی، جو نسلی فخر انسان کو خاندان کا بڑا فخر ہوتا ہے، اور بڑا اپنا غرور، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے، جو تکبر ہے، فخر اور غرور ہے، اس سے اس میں بتایا گیا کہ منع کیا گیا۔ اور آخر میں بتا دیا گیا اصل جو چیز ہے کہ وہ ایمان کا زبانی کے دعویٰ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا تو ایمان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے اللہ رسول کو ماننا، یعنی فرما بردار بن کر رہنا، خلوص کے ساتھ اللہ کے راہ میں جان اور مال کو کھپا دینا، یہ اصل میں ایمان ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے اسلام میں تم ایمان لے فرما بردار بن گئے، تو باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو، پر ایمان والوں سے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، اللہ اور رسول سے آگے مت چلو، اللہ رسول سے مطلب یہ کہ یہ ایمان کا اولین بنیادی تقاضا ہے، یعنی جو شخص اپنے آپ کو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اللہ کے رسول کو اپنا ہادی اور رہبر مانتا ہے، اور اگر وہ اپنے عقیدے میں سچا ہے تو اس کا رویہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اپنے خیال کو، اپنے رائے کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں اس کو مقدم رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا یہ گیا ہے کہ صبح اگر آگے چلنے سے آتی کہ جیسے تقدموں کا جیسے اس کا مطلب آتا ہے کہ جس کے معنی ایک دوسرے کے آگے چلنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرعون کے مطابق بتایا نا یقدم قوم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنے قوم سے آگے ہوگا۔ اسی طرح دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا، آگے کرنا ہو، یعنی اپنی کوئی بات یا کوئی فعل اللہ اور رسول سے آگے نہ کرو۔ بعض اوقات قدم و یقدم کے معنی بھی آ جاتے ہیں، یعنی وہ آگے بڑھا، جیسے کوئی اس نے اپنے آپ کو آگے بڑھا لیا، اس صورت میں آیت کا معنی ہو گیا اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، اور یہاں یہی معنی اللہ رسول سے آگے مت بڑھو، مطلب یہ ہے کہ شاید وہ شخص کو جو اللہ رسول کی اجازت حکم کے بغیر کوئی کام یا بات کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس رسول کی حکم کے بغیر کوئی کام یا بات کرتا ہے، تو شخص کی حالت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو کسی دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر اسے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کو اس میں ایک ساتھ اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے آگے بڑھنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول تو وہی کہتا ہے اور کرتا ہے جس کی وہی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ فرمایا نا کہ ہم پڑھا سورہ نجم میں پڑھیں وما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنے خواہش سے بولتا ہے، نا خواہش کو بولتا ہے، ان هو الا یوحی یوحى، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا ہے کہ جب تم اپنا اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، رسول کو اپنا ہادی اور رہبر مانتے ہو، تو پھر ان کے پیچھے چلو، آگے مت بڑھو، یعنی اپنے فیصلے خود ہی نہ کر لو، بلکہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے۔ سورہ عذاب میں جب موجودہ ہم پڑھا ہے نا کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ اگر کبھی بھی
کسی مومن مرد کا حق ہے ہی نہیں، اور نہ کسی مومن کا عورت کا، کہ جب تک اللہ رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اس کے معاملے میں اختیار ہو، یا کوئی اور اللہ رسول کی نافرمانی کرے تو سو یقین گمراہ ہو کر واضح ہو گیا۔ یہاں تو بتایا، اس وقت تو بتایا گیا تو اللہ رسول کو اس سے معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر ایمان والا اور ایمان والی عورتیں جو اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ مگر یہاں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مطابق اللہ رسول کا حکم کیا ہے۔ اللہ ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں، اللہ کے اس سے کوئی فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان ہے، اس کو آپ نے کیا فرمایا، پھر اپنی بات کرے۔ اس میں کوئی چاہے اجتماعی معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی صاحب کو کیا، چاہے اجتماعی معاملات ہو، کسی بھی شخص کو، خواہ چاہے کوئی بھی کچھ، کوئی بھی کتنے سے بڑا، بڑے سے بڑا عالم ہو، امام ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کچھ بھی ہو، یہ حق حاصل ہے ہی نہیں۔ اور نہ ہی کسی پارلیمنٹ کو، نہ ہی کسی سینٹ کو کسی کو اختیار ہے کہ کوئی شریعت اپنی طرف شریعت بنا لے، کسی کام کو حلال قرار دے دے، کسی کو حرام قرار دے دے۔ یہ ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ جو اللہ نے بتا دیا اس سے آپ آگے کھول ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول بننے کا آگے مطلب یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت سے آگے مت پڑھو، یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ یعنی شاید کا مطلب ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو، یعنی کتاب و سنت کی کوئی بات آگے تو اس کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ اسی طرح اپنے فیصلے کرتے، جیسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم عدالت بنا کر بھیج رہے تھے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں کسی معاملے کا حکم نہ ملے تو کس چیز کے اس کی طرف رجوع کرو گے، تو ان کا کہ سنت رسول اللہ کی طرف۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی کچھ نہ ملے تو ان کیا کہ پھر میں خود اجتہاد کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ یعنی مگر یہ اپنے اجتہاد پر، یعنی کتاب و سنت کے رسول کو مقدم رکھنا، اپنی بات سوچ سے پہلے اللہ اور رسول کے طریقے کو مقدم رکھنا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اور یہ بہترین، یہ وہ چیز ہے ایک مسلمان جد اور ایک غیر مسلم جد کے درمیان ایک وجہ امتیاز ہے کہ وہ فیصلہ کس کے مطابق کرتا ہے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو یہ ایک ادب سکھایا گیا تھا۔ اب انداز ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اور اگر اللہ کوئی بھی آپ اگر سنے اللہ یا رسول کی بات آ گئی اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی اپنی بات کرے یا کسی اور کی، اللہ اور رسول کی بات ثابت ہو گئی، حدیث اس کو مل گئی، اس کے بعد اگر آپ اس کے خلاف کوئی دلیل دے تو اس کو پھر وہ دیکھ لے کہ وہ اللہ اور رسول کو مانتا بھی ہے یا صرف اوپر ظاہر طور پہ مانتا ہے۔ پھر یہاں بتا دے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی اگر مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو سننے والا، ہر کام کو جاننے والا ہے، چاہے اس کے سامنے کیا جائے یا چھپ کر کیا جائے، جو بھی عمل میں آ چکا تو بھی وہ جانتا ہے، دل میں اگر اس کا ارادہ ہے تو بھی وہ جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ اور رسول سے تم آگے بڑھو گے تو اس سے تمہارا جرم چھپا نہیں رہے گا اور تم اس کی سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اور وہ ہر چیز کو سننے والا ہے، اب جو سن ہی رہا ہے تو ہر چیز یقین بات جانتا ہے، اور سنتا ہے تو تم اس سے ڈرتے رہتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ رسول کے جہاں فیصلہ ہم پہلے دیکھیں اللہ رسول کے اس میں کیا مرضی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، پھر ہم اپنا فیصلہ کریں۔ پھر یہ بتائیے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو، یہ اپنے اور اپنی بات کرتے ہوئے ایسے ویس طرح بات نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، پکارتے ہوئے ہو۔ تو اس کا، اس کی جو وہ بتاتے ہیں کہ شان نزول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بس یہ بتا دیں کہ اس میں ایمان والوں کو اپنے قول و فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے سے منع فرمایا۔ اس آیت میں آپ کے سامنے بولنے کی کیفیت بیان کی گئی، چنانچہ آپ کے موجودگی میں، آپ کی مجلس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اپنی آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی نہ کریں۔ صحیح بخاری میں اس آیت کا نزول جو بیان ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو سب سے بہتر آدمی قریب تھے کہ ہلاک ہو جاتے، کون؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دونوں نے اپنی آوازیں بلند کیں جب بنو تمیم کے شتر سوار، یعنی کہ ان کے لوگ ملنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو ان دونوں بہترین آدمیوں میں سے ایک نے، بنی تمیم کے لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا کوئی سردار مقرر کر دیں۔ تو یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ان سردار میں سے سیدنا ابو بکر نے جو ہے وہ ایک کہا کہ مداشہ بن اقرا بن جابس کو بنو تمیم کا امیر مقرر کرنے کا اشارہ کیا، اور دوسرا، اور ابو بکر صدیق نے کسی اور کا نام لیا جس کا راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں۔ تو ابو بکر نے عمر سے کہا تم نے صرف میری مخالفت کا ارادہ کیا ہے،
انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا، اس میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، مطلب اونچی اونچی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف رکھتے تھے، تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ابن زبیر نے فرمایا کہ پھر اس آیت کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی بھی نہیں دیتی تھی، اتنے آہستہ وہ بولا کرتے تھے، جب تک آپ ان سے دوبارہ پوچھتے نہیں تھے تو اتنا آہستہ بولا کرتے تھے۔ یعنی بتایا ایک ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، دوسرے صحابہ کا بھی کہا کا ذکر کہ انہوں نے اس کے کیا مطلب لیا، اور کیونکہ ہم وہاں جس زمانے میں صحابہ کرام تھے تو اس زمانے میں جو بھی کوئی آیت اترتی جس میں کوئی کسی عیب کا ذکر ہوتا وہ خوش ہوتا تھا کہ شاید یہ میرے ہی بارے میں مجھ میں یہ عیب ہے، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں دوسرے میں عیب ہوگا، مجھ میں تو ہے ہی نہیں۔ حالانکہ یہاں آپ دیکھیں سید عمر یہ انہوں نے تو خیر بات کی، ایک اور آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو صحابی تھے، اور انہوں نے جب آواز یہ بات سنی تو اپنے گھر میں ہی بیٹھ گئے، کیونکہ آپ جا کے وہ کہتے ہیں خطیب ثابت بن قیس کا رویہ، ثابت بن قیس کو بولتے ہیں، وہ تھے وہ انہوں نے کیا کیا، ان کی آواز بہت بلند تھی، اور وہ کہنے لگے کہ میں تو میری آواز میں نے ہی اپنی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا، تو میں تو مارا گیا کہ میری آواز اونچی تھی اور میں ہوں آپ کے سامنے اونچا سے بولتا تو میرا عمل تو ضائع ہو گیا، اب میں تو اہل نار سے ہوں۔ اور وہ غمگین ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا، کچھ لوگ ان کے پاس گئے، انہوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تلاش کریں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں ہی ہوں جو اپنی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتا تھا اور اونچی آواز سے بات کرتا تھا، میرا عمل تو ضائع ہو گیا اور میں اہل نار سے ہوں۔ لوگوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا بل ہوا من اہل الجنہ، نہیں وہ اہل جنت سے ہے۔ انس سے فرمایا کہ پھر وہ ہمیں اپنے درمیان انہیں اپنے درمیان چلتا پھر تو دیکھتے ہو جانتے تھے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو یہ ہوا کس لیے کہ جب وہ جو آیا تھا ثابت بن قیس جو تھا ان کی آواز اونچی تھی، اور وہ بنو تمیم کا جو آیا تھا قافلہ، ان کے بارے میں ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے خطبہ دیا تھا، تو لہٰذا وہ خطبہ اونچی آواز میں دیا، مگر ان کو ڈر ہوا کہ میری وجہ سے ہوا کہ میری آواز زیادہ اونچی تھی، تو وہ اس کو اپنے میں لے کے بیٹھ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے اس کا ہمارے یہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، تو اب یہ مجلس میں مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی شخص کا قول ذکر نہ کیا جائے، نہ اسے رد کرنے کے لیے کسی قسم کے عقلی ڈھکوسلے پیش کیے جائیں، کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا ہے، بلکہ مخالفت کی وجہ سے اور بھی سنگین بے ادبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے اس کے بعد کسی اور کی قول کا اس کے خلاف دلیل دینا، تو یہ ہے۔ پھر بعض لوگوں کا ہمارے یہاں تو بہت ہی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں اپنے محفلوں میں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور پھر بولتے اتنی اونچی آواز سے ہیں کہ سننے والوں کے کانوں کے پردے پھٹنے قریب ہوتے ہیں، مائک میں اونچی آواز میں جوش شور کیا ہوا ہے، اور اب کرسی بھی رکھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی موجودگی میں اتنی اونچی آواز میں بولتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں، ان کو شرم آتی نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں کیا کچھ ہوتا ہے اور کس نام سے ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہاں تعلیم دی گئی، پھر ولا تجهروا له بالقول، اور اپنی آوازوں کو اونچا نہ کریں، بتا دیا گیا بل کا ہزار بات، تو ایک دوسرے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے پکارتے ہو، وان تحبط اعمالکم، اور یہ ایک دوسرے سے کیوں ایک دوسرے پکارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ایک جیسا نہیں ہے۔ جیسے آپ اونچے آواز میں یا جیسے اللہ مجھے عرابی جو آیا کرتے تھے، جو مکہ میں جو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام تھے، وہ تو آپ کے آداب سمجھتے تھے، آپ کو وقت کو بھی سمجھتے تھے، آپ کے بات کرنے کا انداز بھی یقینی بات، مگر جو گاؤں سے جو دیہاتی لوگ آتے تھے وہ کھڑا ہوا اونچی آواز میں آواز اور آپ نام لے کے پکارا کرتے تھے، ہمیں یا محمد آوازیں دے دیا کرتے تھے، تو پھر ان کو بتایا گیا کہ ایک دوسرے مخاطب کرتے ہو اس طرح نہ کرو، اے محمد کریں بجائے اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی کہا کرو۔ یہ ادب ہم پہلے پڑھے ہیں کہ اب سورہ نور میں بھی آیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کو اپنے درمیان بلانا جیسا نہ بناؤ جس تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام لے کے ساتھ ایک بار بھی مخاطب نہیں کیا، کبھی بھی کہیں بھی نہیں آیا کہ یا محمد، پورے قرآن میں نہیں ہے، بلکہ مختلف القاب کے ساتھ آیا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، حالانکہ دوسرے انبیاء کے نام لے کر خطاب فرمایا، جیسے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، سب کچھ آیا، یا داؤد، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں ہمارے یہاں کتنے جاہل لوگ جب تک آپ یا محمد نہ لکھیں وہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ کہیں لکھو یا اللہ لکھ دیتے،
मोहम्मद भी जाकर लिख देते हैं। हालांकि अल्लाह ने तो इस नाम से पुकारने से मना किया है कि उसको इस तरह ना पुकारो जो एक दूसरे को पुकारते हो। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही अजीब चीज़ें हैं जो हो रही हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला साफ बता दे, वला तज़लिल जहरी बात को बाद अन तहबत आमाल, और इस वजह क्या बात है, ये ना हो कि तुम्हारे अमाल ही ज़ाया हो जाए। अब अंदाज़ा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजमत का क्या मुकाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई शख्स भी सोचा है कितना ही बड़ा हो, कितना ही काबिल एहतराम हो, मगर ये हैसियत नहीं रखता कि उसका बेअदबी को अल्लाह क्या सजा का मुस्तक बना दे। तो ये हकीकत में जो हकीकत कुफर की सजा है, ज्यादा से ज्यादा एक बेतमीजी और खिलाफत तहजीब हरकत है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में जरा सी भी कमी, इतना बड़ा गुनाह है कि उसे आदमी की उम्र भर की कमाई गारत हो सकती है, उसके सारे, और उसको पता भी ना चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। यानी उसके मतलब ये है कि वजह ये है कि आपके एहतराम में कमी के माने कि अल्लाह के एहतराम में कमी की है। अल्लाह के रसूल के एहतराम में आप कमी कर रहे हैं तो समझो कि आपने उधर कमी कर दी। तो यहाँ इसीलिए बताया गया है कि ये अंदाजा है कि कितना बड़ा ये खतरनाक काम है, जिसमें शऊर भी नहीं है, और हम अल्लाह ना करे कि सारे के सारे अमाल ही जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ज़ाया कर दे। फिर ये बना दे इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, और वो लोग जो अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उनका दिलों को आजमा लिया तकवा के लिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तकवा के लिए नवाजा, उन लोगों की तारीफ की है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम का ख्याल रखते, आपके पास अपनी आवाज़ें पस्त रखते। जैसे भैया सैयदना उमर के बारे में आया कि वो तो ऊंचे पे बोलना ही छोड़ दिया, ऊंचे आवाज़ से बोलते नहीं थे, दोबारा पूछना पड़ता था। इसी तरह यानी अल्लाह तबारक को ताला फरमाते हैं कि उनके दिलों का तब इम्तहान करके देख लिया कि वो परहेजगारी इम्तहान में पूरी तरह कामयाब है। तो ये बता दिया गया है कि इसे मालूम हुआ कि तो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ पस्त नहीं रखता तो उसका दिल तकवा से खाली है। फिर जो शख्स आपकी हदीस सुनने के बाद उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो वो तकवा और ईमान से किस कदर दूर का अंदाज़ा लगाएं। फिर तो उनकी बात सुन भी ले और उसके खिलाफ भी बात करे तो वो फिर तकवा कहाँ से है, उसके बाद तो कोई तकवा नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसे कहे उसका तकवा लाहुम मगफिरत व अजरुन अजीम, और यही उन्हीं के लिए मगफिरत अजर अजीम भी उन्हीं के लिए है। यानी अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको, उन लोगों को यकीनी बात है उनको माफ़ भी कर दे, उन अजर अजीम भी अता फरमाएगा। फिर उन्होंने की बात इन्ना लदीन यरादूना वराइल हुजरात, ये वो लोग जो आवाज़ें देते हैं आपको हुजरात के बाहर से, अक्सर उलाया वो अक्सर ना, यानी अकल नहीं है उनमें, जानते नहीं हैं। यहाँ बताया गया हुजरात का मतलब हजरा से लिया गया है, जमीन का वो हिस्सा जिसके इर्द गिर्द दीवार बनी, यानी घर के सहन की चार दीवारी, दीवार उसको कहते हैं हुजरातुन, और हुजरातुन की जमा हजुरा, और उसकी जमा हुजरात है। यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी 9 अज़वाज मुताहरा थी, तो ये 9 हुजरे थे, हर बीवी के पास एक हुजरा था। और जैसा कि इब्न साद ने रिवायत की है कि ये खजूर की टहनियों से बने हुए थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम क्या कर रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, उनसे बड़ी कोई हस्ती आई नहीं दुनिया में, और सबसे अल्लाह के महबूब, मगर हम किस चक्कर में पड़े हैं। और वो आप उनके देखें कि क्या था, उनके 9 हुजरे थे और खजूर की टहनियों से बने हुए थे। उनके दरवाजों पर स्याह बालों के टाट के पर्दे थे। क्या एक शख्स कहते हैं कि मैंने वो हुजरे देखे, दाऊद बिन कैस से बयान किया है, उन्हें फरमाया मैंने वो हुजरे देखे, खजूर की टहनियों से बने हुए थे, जिन्हें बाहर की जानिब से बालों के टाटों से ढांपा हुआ था। और मेरा गुमान है कि सहन के दरवाजे से कमरे के दरवाजे तक 7 या 8 यानी 9 से 10 फीट का फासला था। कमरे का अंदरूनी हिस्सा यानी कमरा अंदर से तकरीबन 15 फीट, और मेरा गुमान है घर की चौड़ाई, पूरे घर की चौड़ाई 7 या 8 यानी 10.5 12 फीट के दरमियान थी। उन्होंने कहा कि मैंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खिलाफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के कमरों में जाया करता था, उनके छत को हाथ लगा लेता था। फिर वलीद बिन अब्दुल मुल्क के ऐद में उनके हुक्म से उन घरों को मस्जिद नबी के शामिल कर दिया गया, जिन पर लोग बहुत रोए। और सईद बिन मसैब ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मुझे पसंद था कि उन हुजरों को उनकी हालत पर रहने दिया जाता, ताकि अहले मदीना के बच्चे बड़े होते और तमाम दुनिया से आने वाले आते तो देखते कि अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में कैसे घरों में इख्तिफा किया। उनके दिलों में एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की हिर्स और उस फख्र करने के बजाय फिर जहद और दुनिया से बेरगबती पैदा होती, कि वो देखते कि आप सब किस तरह रहें, और हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा घर बड़ा हो, 2 कनाल में घर हो, 500 गज में हो, 600 गज में, और क्या कुछ कमरा हो और ये क्या कुछ ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे रहम फरमाए। रहने के लिए घर ज़रूर बनाए, मगर सारा उसी के लिए ना कुछ करते हैं कि सब कुछ हमारा बुनियादी मकसद ये रह जाए। और वो जो बुखार सर लाया तो बताया ये गया है
کہ وہ جو آके وہ جو آیا کرتے تھے وہ آپ کی موجودگی کا نہ کوئی خیال کرتے تھے، ان کو اندازہ تھا نہ کوئی تمیز ہوا کرتی تھی، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی شخص کا کوئی گھر میں کوئی آرام کا وقت ہے یا کوئی گھر والوں کے لیے بھی کوئی وقت دینے کا وقت ہے، وہ آتے اور آپ سلام کر کے چار دوبارہ کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں بلا دینے دینے لگ جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا، ان کو لا یعقلون کہا، یعنی کہ ان کو عقل نہیں ہے. یعنی ان کو مقصد ہے کہ ان میں عقل نہیں، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اور ان کو بتا بھی دیا کہ اگر تم لا ولو انہم صبر، اگر تم صبر کرتے یہاں تک کہ آپ سب خود نکل آتے، یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے. یقینی بات ہے کہ جب آپ کہ آدمی اپنی مرضی سے باہر آئے گا، سکون سے باہر آئے گا، تو وہ تمہارے اچھی طرح مدد بھی کر سکے گا، تمہارا کام بھی اچھی طرح کرے گا. مگر ایک آپ نے زبردستی کسی کو آرام میں خلل ڈال کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں آ رہا ہماری بات سنے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا فلاح کا کام کرا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، تو اس کا خود کا کوئی کام ہے ہی نہیں، یا اس کی کوئی ساری مصروفیت ہمارے لیے رات دن ہمارے لیے کھڑا رہے، ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ انتظار کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. واللہ غفور، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کیونکہ تم نے حرکت جو کی ہے، تو یہ حق تو یہ تھا کہ ان کی بیعت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی سزا ملتی. مگر چونکہ یہ جو حرکت کی ہے انہوں نے، یہ بے عقلی کی وجہ سے ہوئی ہے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہے. اس لیے آخر میں آپ نے غفور رحیم ہونے کا تذکرہ، مغفرت کی طرف اشارہ کر دیا. تو اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو دیوار کے باہر سے آپ تک آواز دی پہنچتی تھی، اور اس وقت آپ کا آواز دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عقل کہا ہے کہ جو ان کو پکارتا ہے وہاں سے اور آواز آپ سن بھی رہے ہیں تو ان کو بے عقل کہا ہے. تو اب جب کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں، تو ممکن ہی نہ رہا ہے کہ آپ کی تک ہماری باتیں سنیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں. جیسے حرام ورائم برزخ الی یوم یبعثون، اس پیچھے یعنی ان کے پیچھے اس دن تک جب اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے. تو اب جو لوگ ہزاروں میل دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیتے ہیں، اور پھر ان کی آوازیں بھی اس وقت یہ دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں مانگتے ہیں ان سے مانگتے ہیں، تو ان کو پھر لا یعقلون میں ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ان میں کون سی عقل ہے کہ یہاں بیٹھے آپ کو زور زور سے پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کر دیں. حالانکہ یہاں منع کیا گیا ان کے، یہاں اونچے آواز میں ان سے بات ہی نہ کرو. مگر ہم ہیں کہ جتنی ہم سے کوشش ہوتی ہے گلا پھاڑ کے ہم آوازیں دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اور اللہ کے رسول کا احترام کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق پہ دے اور سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.